ختم کرنا ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی یہاں موجود تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نوجوان بھائیوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ ضرور پروگرام کے اندر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ کسی بھی قوم کا سرمایہ، قیمتی سرمایہ نوجوان ہوتا ہے۔ یقین مانیے، جب میں نے نوجوانوں کی بھیڑ یہاں پر دیکھی تھی ابھی، ہم نے اس وقت یہ سوچا تھا اگر مجھے موقع ملا تو اپنے اس نوجوان ساتھی سے ضرور بات کروں گا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی آ جائیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تشریف لائیں انشاءاللہ۔ قیمتی بات کم وقت میں، آپ گھبرائیں نہیں کہ میں زیادہ ٹائم لوں گا، کم وقت میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بزرگوں، ابھی جو ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں میں کچھ پیغام اپنی ماں بہنوں کو دوں گا، اس کے بعد پھر دوسرے پیغامات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری ماں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھنا ہے آپ کو کہ آپ ایک مسلمان ماں بہن ہیں، آپ ایک ایمان والی اللہ کی بندی ہیں، آپ کے دل میں ایمان جیسی دولت بسی ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جس نبی کو آپ مانتی ہیں، اس کی نگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ اس اللہ کی نظر میں آپ کی بڑی قیمت ہے۔ اس اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ مجھے ماننے والی ماں بہن، مجھے ماننے والی خواتین، مجھے ماننے والی عورتیں، اس کی عزت پر کسی طرح داغ لگے، اس کے حیا کی دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، وہ بے شرم اور بے حیا بنے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسرے لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی پیدا مت کرو کسی غیر محرم کے ساتھ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں بے حیائی ہے، جس کے دل میں فتنہ ہے، جس کے دل میں فتور ہے، کہیں وہ تم سے غلط امید نہ باندھ لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کہہ دیا کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں بیٹھی رہو، اپنی گھروں میں موجود رہا کرو، گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا آپ کو پیغام ہے، نبی کی بیویوں کو یہ آیت قرآنی سنا کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان خواتین، تمام ایمان والی بہنیں اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے حیا کی حفاظت کرے، اپنے شرم کی حفاظت کرے۔ وہ بدلتے ہوئے حالات میں، وہ بدلتے ہوئے ماحول میں، بے حیائی کی ماحول میں، بے شرمی کی ماحول میں بے حیا نہ بنے، بے شرم نہ بنے، بے قیمت نہ بنے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ اس لیے آج کا جو فیشن کا دور چلا ہے، جو خواتین غیر مردوں سے بات کرنے میں دلچسپی لیتی ہے، جو خاتون
غیر محرموں سے بات کرنے میں دلچسپی لیتی ہے، جو لڑکیاں ناجائز بات کرنے میں دلچسپی لیتی ہیں، یاد رکھو میری بہنوں کہ آپ اپنے عزت کو داغدار کر رہی ہو، آپ اللہ کی قدردانی نہیں کر رہی ہو، آپ اپنے ایمان کی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہو۔ آج کے اس دور میں آپ کسی سے مسکرا کر بات کرو گے، وہ نوجوان آپ سے غلط امیدیں باندھے گا۔ آپ کسی سے ہنس کر بات کرو گے، وہ نوجوان آپ کے ساتھ غلط نیت کے ساتھ ملنا شروع کرے گا، اور وہ مقام آئے گا کہ شیطان آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جس مقام پر جانے کے بعد آپ کی اللہ کے نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہے گی، آپ اللہ کی نظر سے گر جاؤ گی، آپ اللہ کی نظروں سے نیچے آ جاؤ گی۔ جس اللہ نے آپ کو قدردانی عطا کی تھی، اس اللہ نے کہا کہ جب کوئی نوجوان لڑکا، جب کوئی نوجوان لڑکی آپس میں ملتا ہے، ملنے کے بعد ان کو اس مقام تک جاتا ہے کہ زناکاری کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب زنا تک پہنچتا ہے، زنا پر پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی غلط طریقے سے غلط تعلق قائم کرتی ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان ایمان کی حالت میں زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس انسان کا، اس ایمان والے کا یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے نوجوان لڑکیوں، آپ ذرا سوچو کہ جس وقت ایک نوجوان لڑکا، جس وقت ایک نوجوان لڑکی آپس میں ملتی ہے، غلط نیت کے ساتھ ملتی ہے، بغیر رشتہ نکاح کے ملتی ہے، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کا ایمان پکار اٹھتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کا اسلام پکار اٹھتا ہے، اس کے دل کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ چیخ کر کہتا ہے کہ اے پاپی نوجوان، اے پاپی نوجوان لڑکی، اے گنہگار نوجوان لڑکا، اے گنہگار نوجوان لڑکی، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کیا بلا ڈھانے جا رہے ہو؟ یہ کیا مصیبت ڈھانے جا رہے ہو؟ تم اگر یہ کام کرو گے تو مجھ جیسا پاکیزہ چیز ایمان تیرے دل میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تم اگر یہ کام کرو گے تمہارے دل میں میرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اگر یہ کام کرو گے میں تمہیں الوداع کہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، چھوڑ کر تیرے دل سے باہر آ جاتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری نوجوان لڑکیوں، میری ماں بہنوں، اس وقت ایمان انسان کے دل سے نکل کر باہر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس آپ یہ بتائیے کہ ایمان دل سے کیسے نکلتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے ہاتھ سے انگلیاں یوں ملا کر بتایا کہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، یہ انگلیوں سے ملی ہوئی ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط نیت کے ساتھ ملتا ہے تو ایمان اس کے دل سے یوں جدا ہو جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے نوجوانوں، آپ سوچو ذرا کہ اگر آپ زنا کی حالت میں، غلط کام کی حالت میں، اور اگر آپ اس کام سے توبہ نہیں کیے ہو، اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کا آپ کا ارادہ ہے، اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کا دوبارہ آپ کا ارادہ ہے، آپ نے توبہ نہیں کیا تو آپ کا ایمان آپ کے دل میں لوٹتا نہیں ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ ذرا سوچو میری ماں بہنوں، ذرا سوچو میرے نوجوانوں کہ وہ غلط کام کرنے والا انسان اگر اس حال میں اس دنیا سے چلا جائے، اگر اس حال میں اس کی موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں کیا وہ دکھائے گا جبکہ اس کے دل سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عرش کے دن، قیامت کے دن عرش کا سایہ میں صرف 7 لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ پاکیزہ نوجوان بھی ہوگا جس نوجوان کے سامنے کوئی خوبصورت بڑے گھر کی لڑکی بن سور کر آئی ہو اور ان کو دعوت دیا ہو غلط کام کی طرف، اور اس نوجوان نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے
उस लड़की को ठुकरा दिया हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस नौजवान का ये अमल इतना बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका ये अमल इतना अजीम शान है, इसका ये काम इतना बड़ा है कि कल अर्श के साए में जहां बड़े बड़े लोगों को अल्लाह साया देगा, 7 इंसानों को, उनमें से एक ये नौजवान भी होगा जिसने जिनाकारी को ठुकरा दिया होगा। मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहूंगा कि एक मुसलमान नौजवान, एक ईमान वाला नौजवान बाहया होता है, शर्म वाला होता है, उसके आंखों में हया होती है, वो अपनी माँ बहनों की तो दूर की बात, वो गैरों की माँ बहन को भी गलत नीयत से नहीं देखता है। वो अपनी माँ बहन, अपने समाज की बात तो दूर, वो गैरों की माँ बहन की भी इज्जत करता है, हिफाजत करता है। एक ईमान वाले की ये पहचान होती है, एक मुसलमान की ये पहचान होती है, एक मुसलमान की ये शान होती है। सुनो, मैं आपको नबी के जमाने का एक वाकया सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जंग होती है एक कौम से, उस कौम के सरदार की बेटी कैद होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है। दुश्मन की बेटी, नौजवान लड़की कैद होकर आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। उस मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को रखते हैं हिफाजत के साथ, और वो लड़की कहती है कि आप मुझे मेरे वालिद के पास, मेरे घर वालों के पास भेज दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई भरोसे का इंसान ढूंढ लो, मैं तुम्हें रवाना कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद उसके मुल्क से कुछ लोग आते हैं। वो लड़की खुश होती है कि अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ लोग आए हैं, आप उनके साथ मुझे भेज दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की लड़की को बाहिफाजत, बाइज्जत उस काफिले के साथ करते हैं और उसे अपने घर तक रवाना कर देते हैं। ये जमाने के मशहूर हातिम ताई की बेटी होती है। जब वो लड़की बाइज्जत अपने इज्जत के साथ अपने भाई से जाकर मुलाकात करती है, तो भाई पूछता है कि मेरी बहन क्या हाल है, तुम्हारे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया? उस बहन ने बड़े फख्र के साथ कहा कि मेरे भाई, तुम बेगैरत हो, तुम बेशरम हो, तुमने अपनी बहन को कैसे दुश्मन के हवाले कर दिया। और ऐ मेरे भाई सुनो, मैं जिस कौम के पास से आया हूँ वो ऐसी कौम है, वो ऐसी शरीफ कौम है कि उस कौम के अंदर वो अपनी ही माँ बहन नहीं, वो दुश्मनों की बेटी की भी इज्जत करना जानते हैं, वो दुश्मनों की बेटी की भी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। मैं ऐसी कौम के पास से आई हूँ जिसका कोई नौजवान, कोई भी इंसान मुझ पर गलत नजर नहीं डाला है। वो एक ऐसे इंसान के पास से आया हूँ जिन्होंने इज्जत के साथ, हिफाजत के साथ मेरे दामन को दागदार किए बगैर मुझे आप तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। ऐ मुसलमान नौजवानों, जरा सोचो, हमारी वो तारीख थी जिसके जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की बेटी को हिफाजत के साथ पहुंचाया। आज हम किस गड्ढे में हैं, किस पानी में हैं, किस मकाम पर हैं कि हम गैरों की बेटी तो दूर, अपने समाज की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अपने समाज की बेटी पर गलत नजर डालते हैं, अपने समाज की बेटी के साथ फोन पर गप्पे लड़ाते हैं, अपने समाज की बेटी के साथ मनोरंजन करते हैं। ए नौजवानों, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम ईमान के साथ, तुम किसी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम मुसलमान होकर इतनी गिरी हुई हरकत करते हो? मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जज्बा रखा है, अल्लाह ने तरीका बताया है। जब कोई नौजवान हो जाए, उसे लड़की की तलाश होने लगे, लड़की की चाहत होने लगे, तो उनके लिए सीधा सा रास्ता ये है कि वो शादी का रास्ता इख्तियार करे और इज्जत के साथ अपनी बीवी बनाकर घर लाए। ज़िना का रास्ता, बेहयाई का रास्ता, बेशर्मी का रास्ता किसी मुसलमान नौजवान का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों, आपके लिए पैगाम है कि इस जमाने में आप मुसलमान होने का सबूत है। हमारी लड़कियां नादान होती हैं,
کہیں سے فون آیا بات کرنا شروع، کہیں سے موبائل آیا بات کرنا شروع۔ میں یہاں کے بزرگوں سے، یہاں کے ذمہ داروں سے، یہاں کے والدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ میری ماں بہنوں، میرے ذمہ داروں، والدین سنو اس بات کو کہ اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو موبائل سے ان کو دور کر دو، موبائل سے ان کو پرہیز کراؤ۔ یاد رکھو تمہاری بچیاں برقعے میں ہوں گی، تمہاری بچیاں پردے میں ہوں گی، تمہاری بچیاں گھروں کے اندر ہوگی، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں موبائل پہنچ جائے گا تو وہ موبائل گھر میں رہنا بیکار کر دے گا۔ وہ موبائل ہونے کے بعد یہ برقعے بیکار ہیں، یہ پردے بیکار ہیں، وہ موبائل سے پوری دنیا میں گھوم سکتا ہے، بے حیائی کا نظارہ کر سکتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر اللہ پر آپ کو یقین ہے تو اپنی بیٹی کی نگرانی کرو، ہرگز بے حیا ہونے مت دو، بے شرم ہونے مت دو، اپنے رشتہ داروں سے بھی بچاؤ، چچا زاد بھائیوں سے بچاؤ، مامو زاد بھائیوں سے بچاؤ، خالہ زاد بھائیوں سے بچاؤ۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج دنیا میں جتنی بچیوں کے عزت دار ہوئے ہیں، جتنی بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا گیا ہے، وہ غیر کم ہوتے ہیں، اپنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی مامو زاد بھائی کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، کوئی چچا زاد بھائی کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، کوئی سن بھائی کے ساتھ چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی خالہ زاد بھائی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سماج کی ایک حقیقت ہے، اس لیے اپنے سماج پر غور کرو۔ میرے نوجوانوں، ایک پیغام اس جلسے سے یہ لے کر جاؤ کہ شرم والا بننا ہے، حیادار بننا ہے، بچیوں کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات، یہ مکتب جو آپ کا چل رہا ہے